بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاک یارڈ کراچی سے ہمارے پاکستان نیوی کے فوجی جوان معروف نعت گو شاعر محترم جناب شیخ سلیم الدین بھائی صاحب کے دوست نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دے اور سعودی عرب میں 30 روزے ہوں اور پھر وہ چھٹی لے کر سعودی عرب سے پاکستان آ جائے اور پاکستان میں ایک دن بعد روزے رکھنے شروع کیے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ 31 روزے رکھ لیے جائیں یا 30 کے بعد ہی عید منا لیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ شرعی رہنمائی کر دیں۔ یعنی سعودی عرب سے جو بندہ آیا ہے کہ جس کے روزے پورے ہو گئے ہیں تو اب وہ پاکستان میں آیا، پاکستان میں چونکہ روزے دیر سے شروع ہوئے ہیں تو اب وہ کیا کرے؟ روزہ چھوڑ دے، عید منا لے یا پاکستان کے حساب سے چلے؟ میرے محترم بھائی، جس جگہ بھی کوئی بندہ سفر کر کے جائے تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس علاقے کے وقت، ٹائم اور تاریخ کے حساب سے یعنی کہ چلے۔ اگر وہاں عید ہو تو پھر سب لوگوں کے ساتھ عید منا لے، لیکن اگر وہاں رمضان ہو تو پھر رمضان پر عمل کرے، اور اگر اس طرح روزے پورے 29 یا 30 نہ ہوں تو بعد میں جو روزے کم ہو گئے ہیں وہ رکھ لے، اور اگر اس طرح سے روزے 31 یا زائد ہو جائیں تو 29 یا 30 تو رمضان کے روزے ہو گئے، باقی جو اضافی روزے ہوئے ان کا اس کو نفلی روزے کے تحت ثواب ملے گا۔ اب بصورت مسئلہ سعودی عرب کے حساب سے یعنی زائد روزے رکھنے والا اگر پاکستان آ جائے تو پھر پاکستان کے حساب سے یعنی اسے رمضان منانا چاہیے۔ یعنی اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے حساب سے رمضان منائے، اور جب یہاں عید ہو تو سب کے ساتھ مل کر عید کرے۔ اب اگر 1 یا 2 روزے اس کے زائد ہو جائیں تو اسے نفلی روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو سنن ابو داؤد وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، باقی واللہ اعلم۔